أن يغسل يديه وفرجه ونجاسة لو كانت على بدنه ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ولا تنقض زفيرة إن بل أصلها وفرض عند مني ذي دفق وشهوة عند انفصاله وتواري حشفة في قبل أو جلوس عليهما وحيد ونفاس لا مذي وودي واحتلام بلا بلل. بسم الله الرحمن الرحیم. ومباشرة فاحشة. یہاں سے نواقض وضو ذکر ہو رہے ہیں نا. وضو کو توڑ دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو ان میں سے آج جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ مباشرت فاحشہ یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے. مباشرت فاحشہ کا کیا مطلب؟ مباشرت اس کا معنی ہوتا ہے نا چمڑے کا ملنا، اور فاحشتن معنی گہرائی کے ساتھ ملنا، فحش طریقے سے، جس کو ہم التقاء الخطانین کہتے ہیں. بغیر حائل کے، بغیر کپڑے کے مرد اور عورت کی شرمگاہ آپس میں صرف ٹچ ہو جائے، اندر نہیں، صرف ٹچ ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں مباشرت فاحشہ. اب دیکھو یہ ہاتھ کے ساتھ مل رہا ہے نا، یہ بھی تو مباشرت ہے نا، لیکن فاحشہ ہے نہیں. فاحشہ کب بنے گی؟ جب بغیر آڑ کے شرمگاہیں ملے، اس کو مباشرت فاحشہ کہتے ہیں. سوال یہ کہ صرف ٹچ ہو جانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ صرف ٹچ ہو جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹچ ہوئے ہیں، انسان کو لذت محسوس ہوئی ہے، اس کے بعد ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ مزی یا ودی اس کا قطرہ وغیرہ نکلا ہو، اور وہ چونکہ پتہ نہیں چلتا، انسان ہوش میں نہیں ہوتا، تو ممکن ہے کہ وہ نکلا ہو، اور اس احتیاط کی بنا پر حکم لگا لیتے ہیں کہ نکلا یا نہیں نکلے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، بس صرف ٹچ ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا. سمجھ آ رہے؟ البتہ امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے، اور فتویٰ بھی انہی کے قول پر ہے، وہ یہ ہے کہ صرف ٹچ ہونے سے نہیں ہوگا جب تک کہ مزی وغیرہ کا کوئی قطرہ نہ نکلے، اور قطرہ نکلے گا تو پھر یقین ہو جائے گا کہ اب وضو ٹوٹ چکا ہے. صرف ٹچ ہونے سے نہیں ہوتا. اب بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تو انہوں نے لکھا نا مباشرت فاحشہ یہ ناقض وضو ہے، لیکن کب ہے؟ جب خروج مزی ہو. اور خروج مزی ہوگا تو یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوگا، وہ پھر خروج نجاست والے مسئلے میں آ جائیں گے. اچھا، لا، اس لا کے بعد ہے وہ مسائل جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ان مسائل کا ذکر کر رہے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ خروج دودۃ من جرح، زخم سے کیڑا نکل کے گر جائے تو اس گرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جب زخم لگتا ہے تو وہ زخم بہت جو ہے نا جب اس کا علاج نہ کیا جائے تو خراب ہوتے ہیں، اور خراب ہوتے ہوتے آخر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اس کیڑے وہ جو کیڑا اس زخم کی وجہ سے بن گیا ہے، صحیح ہے، وہ نیچے گر گیا، اس کو خروج ہو گیا نا، نکل گیا اور نکل کے گر گیا. تو سوال یہ ہے کہ اس سے اب دیکھو جسم سے یہ بھی تو ایک نجاست گری ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ خروج و نجاست سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ بھی ایک قسم کی نجاست ہے جو زخم سے بن کے نیچے گر چکی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو کہتا ہے لا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کہتے اس لیے نہیں ٹوٹا ہے کہ یہ کیڑا جو بنا ہے یہ گوشت سے بنا ہے، جیسے گوشت کا ٹکڑا الگ ہو کے گر جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو یہ بھی گویا گوشت کا ٹکڑا گر کے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اور نیچے لکھے لأنها متولدة من لحم، کیونکہ یہ کس سے بنتا ہے؟ یہ پیدا ہوتا ہے گوشت سے، اور گوشت کا حکم یہ ہے کہ وَهُوَ لَوْ سَقَطَ لَا يَنْقُضُ، گوشت گر جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اگر اس سے بننے والا کیڑا وہ گر جائے تو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے. سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ یار اس کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ خون پیپ گندگی بھی لگی ہوتی ہے، تو گر گیا تو نجاست تو نکلی. تو جواب یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور اتنے معمولی مقدار میں نجاست کا نکلنا سبیلین سے ہٹ کر یہ ناقض وضو نہیں ہوتا ہے، بالکل معمولی ہو تو یہ بھی اسی طرح ہے، تو اس لیے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بات سمجھا رہی؟
لیکن جیسے میں نے بتایا نا آگے نیچے لکھا بھی ہوا کہ یہ عام جگہ کی بات ہو رہی ہے. اگر سبیلین سے اگلے پچھلی شرمگاہ اگر اس سے کوئی مثلاً کیڑا ہے وہ اگر نکل کے گر جاتا ہے تو وہ پھر ہر حال میں ناقض وضو ہے، کیونکہ وہاں سے نکلنے والا معمولی نجاست بھی کیا ہے؟ ناقض وضو ہوتا ہے. سمجھ آگے بھی؟ اچھا، اس کے بعد وہی مشہور مسئلہ ہے وَمَسُّ ذَكَرٍ وَإِمْرَأَةٍ، شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، چھونا، اسی طرح عورت کو ٹچ کرنا، اس کو ہاتھ لگانا، یہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ تو نہیں ہے. شوافی کے نزدیک تو ہے اور احناف کے نزدیک نہیں ہے. شوافی کے نزدیک مطلب بغیر حائل کے اگر کسی نے کپڑے وغیرہ سے ہٹ کر براہ راست ہاتھ لگایا یا عورت سے اس کا ہاتھ ٹچ ہو گیا تو صرف اس سے بھی وضو ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، احناف کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ او لامستم النساء، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے من مس ذکرہ فلیتوضأ، جس نے ذکر کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے. اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت بصرہ رضی اللہ عنہ عورت روایت کر رہی ہے یہ حدیث، جبکہ ہمارے پاس صریح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آدمی ذکر کو ہاتھ لگائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ٹوٹتا. دلیل یہ ہے کہ حل ہوا الا بضعۃ منک، یہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے. کیا خیال ہے؟ ناک کو آپ ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کان کو لگائیں یہ بھی ایک ٹکڑا ہے. خواہ مخواہ ہاتھ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں، جس حدیث میں آیا نا کہ جس نے ذکر کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے، یہ اس صورت میں ہے کہ آپ ہاتھ لگا رہے ہیں کچھ نہ کچھ نکل گیا تو پھر تو لازمی بات ہے وضو ٹوٹ گیا. یا پھر احتیاطاً ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کچھ نکلا ہو تو اس لیے کیا کریں؟ وضو کریں. البتہ فرض ضروری نہیں ہے. اور دوسرا کہ امرأہ، عورت کو ہاتھ لگا لیا تو قرآن میں جو آتا ہے نا او لامستم النساء، کہ یا تم عورت کو چھو تو تم نے وضو کرنا ہے. شافعی کہتے ہیں کہ لامستم کا معنی لمس بالید، ہاتھ سے چھو لینے سے وضو ٹوٹ گیا. ہم کہتے ہیں یہاں جماع مراد ہے، اور جماع سے تو وضو کیا پورا غسل واجب ہوتا ہے. اچھا، یہاں تک تو نواقض کا مسئلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہے غسل، فرائض غسل. جیسے میں نے بتایا تو شروع میں ان کی ترتیب یہ ہے کہ ایک ایک چیز جو زیادہ پیش آنے والی ہے اس کو زیادہ ذکر کرتے ہیں، پھر آگے ترتیب وار چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو وضو سب سے زیادہ تھا، اس کے نواقض وغیرہ ساری چیزیں. اس کے بعد ہے غسل. حد سے اکبر کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حد سے اکبر، اور اس سے حاصل کرنے والی جو طہارت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. کہتے ہیں فرض الغسل. آپ کو میں نے بتایا غسل اور غسل یہ دو جملے آ رہے ہیں. دیکھو وہ فرض الغسل غسل فمہ، غسل فمہ. تو پہلے غسل سے مراد نہانا ہے اور دوسرے غسل سے مراد دھونا ہے. تو فرض الغسل، غسل کے فرائض وہ کتنے ہیں؟ یہاں 3 لکھے دیکھو، غسل فمہ و انفہ و بدنہ، اپنے منہ، ناک اور پورا بدن یہ دھونا ہے. کتنا دھونا ہے؟ غسل کا لفظ. اور میں نے بتایا غسل کا اطلاق کم از کم کتنے پہ ہوتا ہے؟ ہاں، 1-2 قطرے ٹپکے یا 3 قطرے کم از کم ٹپک جائے، اتنا غسل ضروری ہے. یہ کہہ رہے کہ غسل فرض ہے، اور فرض اب تب دور ہوگا جب یہ 3 کام ہو، منہ، ناک اور پورا بدن، یہ ساری چیزیں دھونا یہ فرض ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم. اچھا، شافعی کہتے ہیں کہ یہ منہ اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض نہیں ہے، بس سارے بدن پر ایک بار پانی ڈال دیا یہ پورا ہے. یہ ناک میں پانی ڈالنا اور یہ ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے. کس کے نزدیک؟ شافعی کے نزدیک. دلیل وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں ایسی ہے جو سنت میں سے ہے، فطرت میں سے ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مونچھیں کاٹنا، بغل وغیرہ کے بال، زیر ناف بال، اس طرح کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ سنت ہے. تو پتہ چلا کہ منہ اور ناک میں پانی ڈالنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جہاں غسل کے پاکی کا ذکر کیا نا، آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب جنبی ہو تو فَطَّهَّرُوا مبالغے کا صیغہ ہے. مطلب یہ کہ طہارت نہیں، خوب اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو. اور خوب اچھے طریقے سے تب ہی ہوگا کہ جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہو ادھر تک پہنچائیں گے. اور کیا خیال ہے، ناک میں پانی پہنچانا نرم ہڈی تک یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح کلی کرنا اور غرغرے کرنا یہ ممکن ہے. ہاں، جو ممکن ہی نہیں ہے مثلاً آپ کان کے اندر پانی ڈال کے گھسیٹتے رہیں، یا ناک میں جو ہے نا ناک کہہ رہا ہوں یہ آنکھیں کھول کے اندر جو ہے نا پائپ لگائیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو جہاں تک ممکن ہو وہ کریں گے. اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فطہروا
اچھے طریقے سے، اور یہ حکم امر ہے، تو لہٰذا جیسے باقی اعضاء میں فطہروا غسل ضروری ہے، فرض ہے، تو اسی طرح فمہ و انفہ اس میں بھی کیا ہوگا؟ فرض ہوگا نا۔ اب دیکھیں، آپ مزید غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے غسل میں ایک ہی فرض ہے۔ کتنے فرض ہیں؟ اور وہ کون سا ہے؟ ہاں، کل بدن کو دھونا، اور کل بدن کو اس طرح دھونا کہ جہاں جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے۔ تو اس کو پھر الگ بیان کرنے کی ضرورت تھی؟ فمہ و انفہ نہیں تھی، تو پھر کیوں بیان کیے؟ یہ اختلاف کی طرف اشارہ تھا نا، کہ شوافی کہتے ہیں نہیں سنت ہے، تو یہ بیان کرنے کو یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے، تو یہ اس لیے بیان کیے دوبارہ۔ اچھا، لا دلکہ، ملنا، اپنے جسم کو ملنا اور رگڑنا یہ فرض نہیں ہے۔ جسم پر غسل فرض ہے نا، پانی اتنا بہا دینا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، تو یہ ہے کہ اتنا پانی بہا دینا یہ فرض ہے۔ البتہ اس کو ملنا اور رگڑنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی اس لیے ذکر کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فرض ہے، ان کے نزدیک ملنا فرض ہے۔ وہ قیاس کرتے ہیں اس کو کپڑے پر، کہ جب کپڑے پہ نجاست لگ جائے، پیشاب وغیرہ لگ جائے، تو اس پہ صرف پانی ڈالتے ہیں یا اس کا نچوڑتے بھی ہیں؟ اب انسان کو تو نچوڑ نہیں سکتے نا، اپنے آپ کو انسان نچوڑ نہیں سکتا ہے، تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر کم از کم ملے تو صحیح، رگڑے تو صحیح۔ تو شافعی کے احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں فطہروا میں اتنا آ گیا کہ پانی پورے بدن پر بہا دیا تو غسل ہو گیا، باقی رگڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ کپڑا تو نچڑ سکتا ہے لیکن انسان نہیں نچڑ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کپڑے کے اندر نجاست گھس جاتی ہے، اور انسان کے بدن میں اندر نہیں گھستی ہے، وہ ظاہر اوپر اوپر لگی ہوتی ہے۔ بھئی یہاں تک سمجھ آ گئی؟ وَإِدْخَالُ الْمَاءِ دَاخِلَ الْجِلْدِ لِلْأَقْلَفِ، یہ بھی اس کا عطف لا پر ہے۔ جیسے ملنا اور رگڑنا یہ ضروری نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ادخال الماء، آدمی پانی داخل کرے داخل الجلد للأقلف، اقلف کہتے ہیں اس بندے کو جس کا ختنہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو اس بندے کے لیے اپنے جو ختنے کا جگہ ہے اندر پانی داخل کرنا، چمڑے کے اندر، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب اس میں اختلاف لمبا چوڑا، لیکن خلاصہ اب یہ ذہن میں رکھے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر کا حکم ہے، لہٰذا پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے، اور بعض کہتے ہیں اس میں داخل کا حکم ہے تو پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو بس ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ظاہر کا حکم اس کے لیے ہے، مطلب یہ کہ جس طرح اندر کا حصہ آنکھوں میں دھونا ضروری نہیں ہے، ناک کان میں دھونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی اب اوپر چمڑا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے نا، اندر کون جان کے دیکھے گا کہ اندر کیا ہے۔ البتہ یہ کہ پانی اندر ڈالنا ضروری نہیں ہے، بس ظاہر کافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ اندر پانی داخل کریں گے نا تو یہ اس کے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہی ذکر کا سوراخ ہے، اس میں آپ پانی ڈالتے رہیں تو یہ تکلیف کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ بھی کیا ہے؟ تکلیف کا ذریعہ ہے۔ جی مارکر دے دو بھائی۔ نہیں ہے ادھر دیکھو، ادھر دیکھو کسی اور کلاس میں۔ تو یہ کیا ہے؟ تکلیف کا ذریعہ ہے، اور ہم نے شروع میں بتایا کہ جہاں تک ممکن ہو پہنچانا ہے، اور جہاں پہنچانا ممکن نہ ہو تو چھوڑ دیں گے، صحیح ہے۔ اب ایک اور چیز ہے نا، وہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے پیشاب کیا، پیشاب کا قطرہ، بعض انسان کو قطرے کی بیماری ہوتی ہے، اس کا جو قطرہ ہے وہ سر سے نکل گیا لیکن چمڑے سے باہر نہیں آیا، اندر ہی، تو کیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جبکہ ہم نے تو ظاہر کا حکم لگا دیا نا کہ ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں احتیاطاً اس بندے کے لیے وضو کرنا چاہیے، ورنہ اس پر غسل وضو اس کا نہیں ٹوٹا ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ باہر نکلا یا نہیں نکلا ہے، اور وہ باہر جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اقلف کا کیا معنی؟ ہاں، الذی لم یختن، جس کا ختنہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ اچھا بھائی، غسل کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب غسل کس نے؟ کدھر؟
جس کا ختنہ بھی کیا ہوا ہے شادی. ہاں ختنہ ناف کو نہیں ہے. نہیں ختنہ وہ کہتے نا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا. یہ ناف والا چکر نہیں ہے, یہ ذکر والا. ختنہ نہیں جانتے ہیں؟ اب تو سمجھ گئے ہیں. اچھا آگے دیکھو. وہ سنت ہو. اچھا اس کی سنتیں, غسل کی کون سی سنت ہے؟ آپ نے اندازہ لگا لیا نا کہ اس میں بھی واجبات نہیں آئیں. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ یہ بھی وضو کی طرح ایک وسیلے والا عمل ہے, اصل نہیں ہے. اصل تو نماز ہے. اچھا آگے دیکھو سنتیں اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے ان یغسل یدیہ, اپنے ہاتھوں کو دھوئے. سب سے پہلا کام کیا کریں؟ اپنے ہاتھوں کو دھوئے. اس لیے کہ آگے جتنی صفائی کرنی ہے وہ ہاتھ سے کرنی ہے, تو سب سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے تاکہ گندگی ختم ہو جائے. وفرجہ, اور اسی طرح اپنے شرمگاہ کو دھوئے, کیونکہ نجاست ادھری سے نکلی ہے غسل, تو اس لیے سب سے پہلے انہی مقامات کو دھونا ضروری ہے. ونجاستاً, اور وہ نجاست لو کانت علی بدنہ, اگر اس کے بدن پر کوئی ظاہری نجاست کہیں لگی ہے تو اس کو بھی پہلے صاف کرے. یعنی جو موٹی موٹی نجاست ہے وہ سارا کیا کرے؟ بالکل صاف کرے. چاہے وہ ہاتھوں پہ ہو, شرمگاہ پر ہو, یا ویسے کسی جگہ پر نجاست ہو, تو سارا وہ صفائی کرنے کے بعد ثم یتوضا, پھر اس کے بعد وہ وضو کرے. اور ایسا وضو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. البتہ قدر میں اپنے پڑے پاؤں دھوئے گا یا نہیں دھوئے گا وہ جگہ پر ہے. اگر جگہ میں پانی ٹھہرتا ہے تو پھر نہ دھوئیں, بعد میں دھوئیں, ورنہ دھو لیں. اور وضو کرنے کے بعد اب غسل کرنا ہے, تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ثم یفیض الماء علی بدنہ ثلاثا, پھر اپنے پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے. پہلی مرتبہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ فرض پورا ہو. دوسری مرتبہ احتیاطاً وہ ڈبل اجر. تیسری مرتبہ تکمیل فرض ہے, تاکہ اگر ایک مرتبہ میں کوئی جگہ خشک رہ گئی, 2 میں خشک رہ گئی, تو 3 میں تو ہو جائے گی نا, یا 3 میں بھی نہیں ہوگی. اچھا, تو اپنے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے. کس طرح بہائے اس کا طریقہ بھی نیچے حاشیے میں لکھا ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالے, اپنا سر گیلا کریں, دھوئے, پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالے, پھر بائیں پر, یا یہ کہ پہلے دائیں پر, پھر بائیں پر, اور پھر سر پر پانی ڈالے. ہاں, یہ مختصر کرے, اس کے بعد پھر صابن لے کے رگڑائی شروع کرے. یہ سنت ہے بھائی, سمجھ آ گئی؟ اچھا, اس کے بعد یہ والا تنقض ظفیرۃ ان بل اصلها, اور عورت اپنی مینڈیاں نہ کھولے اگر اس کے بالوں کی جڑیں تر ہو جاتی ہے. یہ بالوں کی عورتیں چھٹیاں بناتی ہیں نا. ایک تو عام چھٹیاں جو آج کل عورتیں بناتی ہیں نا, وہ بس بال اس طرح پیچھے گھما کے, اور آخر میں وہ کوئی چیز بھی لٹکاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں اگر وہ اس طرح ایک چھٹی بنائی ہے, تو پھر تو غسل میں اس کا کھولنا ضروری ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورت کے لیے ضروری نہیں ہے, اگر بال کے جڑوں تک وہ پانی پہنچ رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے. یہ اصل میں نیچے حدیث بھی لکھی ہے. اگر تم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا, یا رسول اللہ, میں اپنے بال جو ہے نا ایسے مضبوط کر کے باندھتی ہوں, اگر ہر مرتبہ غسل کے لیے اس کو کھولیں گے اور پھر بند کریں گے, پھر کھولیں گے, پھر بند کریں گے, یہ بڑی پریشانی ہے, اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفیک اذا بلغ الماء اصول شعرک, اگر پانی آپ کے بالوں کی جڑ تک پہنچ رہا ہے, تو مقصد پورا ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر کھولنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو آج کل عورتیں چھٹیاں باندھتی ہیں, یہ تو اس میں مشکلات ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے, بس 2-3 دھاگے کھول دو, ختم. یہ اس زمانے کی جو عورتیں ہوتی تھیں نا, بعض عورتیں وہ ایک چھوٹی ادھر بنا لی, ایک ادھر بنا لی, ایک ادھر بنا لی, ایک اس طرح چھوٹے چھوٹے کر کے نا پورا ایک جنگل بنا دیتے تھے. صحیح ہے. اب آپ خود سوچیں, ایک عورت اب غسل کرے گی, ایک چھٹی کھول رہی ہے, پھر دوسری کھول رہی ہے, تیسری کھول رہی ہے, اور 1 گھنٹہ تو اس پہ لگے گا. پھر جب غسل کرے گی اس کے بعد پھر باندھنے میں گھنٹہ لگے گا, اور شام کو پھر شوہر کہے گا کہ چلو, پھر اس کو کھولنا پڑے گا, بند کرنا پڑے گا. یہ مشقت ہے یا نہیں؟ تو اس لیے بھائی اس مشقت سے بچنے کا بھی یہ ایک حل ہے کہ اگر جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, اتنا بھی کافی ہے.
یہ دیکھو ظفیرتن مؤنث کے صیغہ نا تنقض ظفیرتن، اس کا مطلب یہ کہ عورت کے لیے حکم ہے. تو پتہ چلا کہ اگر مرد کے لمبے لمبے بال ہے اور اس نے اس طرح چوٹیاں بنائی ہے تو کیا خیال ہے وہ بھی اس کے لیے چل جائے گا؟ اس کے لیے نہیں چلے گا. بے شک اس کے نیچے بالوں کی جڑ اتر ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اس میں بال کھولنا ضروری ہے. اور اسی طرح وہ عورت جس کی صرف 1 2 وغیرہ چھٹیاں ہوں تو اس کے لیے بھی کھولنا ضروری ہے. یہ سمجھ آ گئی اس کو کون مراد ہے؟ اچھا وضو تو غسل میں ہو جاتا ہے نا، وضو ہو جاتا ہے. وہ آپ پہلے کریں یا بعد میں کریں یا بالکل ہی نہ کریں، نیت کیا یا نہیں کیا پھر بھی ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک وضو کے لیے نیت فرض نہیں ہے، یہ آپ نے شروع میں پڑھ لیا سنت ہے، تو اس لیے اگر فرض ہوتا تو پھر تو ضروری تھا لیکن نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ہے وہ فرض عند منی ذی دفق و شہوت عند انفصال. یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ غسل انسان پر کب فرض ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے. موجبات غسل کو فرض کرنے والی واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہے، یہ وہ ذکر ہو رہا ہے. اچھا پہلی چیز ہے وہ فرض، اور یہ نیچے الغسل لکھے، اور غسل فرض ہو جاتا ہے کب؟ عند منی، خروج منی کے وقت، یعنی جب منی نکلے اور اس وقت نکلے ذی دفق و شہوت، جو شہوت کے ساتھ کود کر نکلے، صحیح ہے، پورے کود کے ساتھ نکلے. تو جب اس طرح نکلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ غسل اس پر فرض ہوگا. اور عند انفصال ہی، اس کے جدا ہونے کے وقت ہی اگر وہ اس انداز سے نکلا ہے تو پھر اس پر غسل فرض ہو چکا ہے. اگر عند انفصال ہی کا دوسرا رخ کیا ہوگا کہ اگر جدائیگی کے وقت اس میں شہوت نہیں تھی، صحیح ہے، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ غسل اس پہ فرض ہو گئی ہے. اس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے انسان کہ یہ جو منی نکلتی ہے نا تو یہ مرد کے یہ کمر سے نکلتی ہے، یہ جو ہڈی ہے نا پیچھے یہاں سے، اور اگر عورت ہے تو اس کے سینے سے. تو اس طرح دونوں کا خروج ہوتا ہے. اس کا مقر کیا ہے نکلنے کی جگہ؟ یہ سینہ یا مرد کے کمر ہے، یہ نکلنے. تو یہ کہہ رہے ہیں عند انفصال ہی، جب یہاں سے جدا ہو رہے ہیں نا تو اس وقت مرد میں شہوت ہے. اس کے بعد جب یہ ذکر سے نکل رہا ہے تو اس وقت اگر شہوت ہے تو پھر تو بالاتفاق کیا ہے؟ اس پر غسل ہے. اگر شہوت نہیں ہے، مثال یہاں سے تو مزے سے نکلے لیکن جب نکلنے کا وقت آیا اس نے اس کا منہ بند کر دیا، ٹھیک ہے. اب جب بالکل ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا، نکلی تو ہے نا ابھی بھی، لیکن اب بتائے اس وقت شہوت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. تو یہ عند انفصال ہی، تو انفصال کے وقت تو شہوت ہے لیکن خروج کے وقت شہوت نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں اب غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے اصل جگہ سے شہوت کے ساتھ نکل چکی ہے، آپ اس کو دبائیں یا نہ دبائیں آپ پر غسل فرض ہو چکا ہے. صحیح ہے. البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل دار مدار خروج کیا ہے. اس وقت اگر نکلنے کے وقت اس کے شہوت تھی پھر نکلی ہے پھر تو غسل فرض ہے. لیکن آپ نے شہوت وہ کیا نام ہے جب کیا نام ہے نکلنے سے پہلے اس کی شہوت ختم ہو گئی پھر نکلا ہے تو اب یہ بغیر شہوت کے نکلا ہے. اور ادھر کہہ رہے کہ آئندہ کب فرض ہوگا؟ جب ذی دفق و شہوت، جب یہ 2 شرطیں ہو، شہوت بھی ہو اور کود کر نکلے، جبکہ یہ 2 صورتوں میں نہیں پایا گیا. تو اب بتائیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر غسل فرض ہوگا؟ نہیں ہوگا، جبکہ طرفین کے نزدیک ہر حال میں غسل فرض ہو چکا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فتویٰ امام صاحب اس کے قول پر ہے، امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر. البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس پر بھی فتویٰ تو نہیں ہے لیکن گنجائش ہے اس صورت میں کہ جب آپ کہیں پر مہمان بنے ہیں، صحیح ہے، اور اچانک کام خراب ہو گیا، آپ اپنے فوراً پکڑ لیا، اب اس سردی میں کون نہائے گا، مہمان ہے وہ کیا سوچیں گے، اس طرح ہوتا ہے نا کبھی کبھار. تو اس وقت آپ نے اس فتوے پر عمل کر لیا تو گنجائش ہے، ورنہ عام حالت میں گنجائش نہیں ہے. صحیح ہے. اگر گنجائش ہے تو پھر اس بیچارے کے سانس ہمیشہ کے لیے دب گئی. یہ آپ دیکھیں جیسے پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ ذی دفق و شہوت، جب منی نکلے اور کس حالت میں نکلے؟ کود کر اور شہوت کے ساتھ نکلے. اس کا ایک دوسرا رخ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بندہ ہے وہ مثال یہ تیسرے چھت سے گر گیا نیچے، اور نیچے گرتے ہی وہ اس کی کمر لگ گئی. یہ کمر پہ جب بہت زیادہ زور آتا ہے نا اس کے انسان کی خارج ہو جاتی ہے.
کیونکہ میں نے بتایا نا کہ کمر سے نکلتے اس پہ زیادہ زور آ جاتا ہے اور زیادہ زور کی وجہ سے بھی اس کا خروج ہو جاتا ہے. لیکن آپ بتائیں یہ شروع سے لے کر آخر تک نکلی ہے لیکن ذی دفق وشاوت ہے نہیں ہے، تو اب بالاتفاق اس پر غسل نہیں ہے. حالانکہ نکلا ادھر ہی سے ہے، خروج بھی ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن ذی دفق وشاوت نہیں پایا گیا نا، اس لیے غسل فرض نہیں ہوگا. بعض مرتبہ کسی کو مضبوط مکہ مارو نا کمر میں تو اس کے بھی نکل جاتے ہیں، تو اس سے تو غسل فرض. یہ فوجی وغیرہ مارتے ہیں نا، وہ کلاشن کو پیچھے سے مارتے ہیں. چلو بھائی آگے، ٹائم ہے ختم ہو گیا. وتواری حشفۃ فی قبل او دبر علیہما، اور غسل فرض ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی جب تواری یا حشفہ ہو جائے. تواری کا معنی چھپ جانا، اور حشفہ یہ جو آگے سپاری جس کو ہم کہتے ہیں نا. خان نماز آ رہے میں سبق خراب ہے، سمجھ آ گئی نا کیا مراد ہے یا نہیں آئی؟ جب انسان ختنہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد جو ظاہر ہوتا ہے اس کو اگر اتنا چھپ جاتا ہے، یعنی کہ فی قبول او دبر، یعنی کہ اگلی شرمگاہ یا پھر پچھلی میں، تو جب اس میں صرف کیا ہو گیا دخول ہو گیا، اور کتنا دخول؟ صرف سر چھپ گیا، کہتے ہیں علیہما، دونوں پر غسل فرض ہے، دونوں پر غسل فرض ہو چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں فرض ہو چکا ہے؟ ایک تو چلو انزال ہو جائے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن صرف اندر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا تو کیا خیال ہے؟ غسل فرض انزال مثلا اس کو یقین ہے کہ چلو نہیں ہوا ہے، پھر کیوں غسل فرض ہے؟ کہتے ہیں اس لیے فرض ہے کہ یہ شبہ کی جگہ ہے، محل شبہ ہے. اب وہ جب اندر چلا گیا حضرت تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اندر کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اندر کے معاملات کا ایسا علم نہیں ہوتا ہے. اب نکلا یا نہیں نکلا اس کو اندازہ نہیں، کیونکہ حرارت ہوتی ہے، صحیح ہے، اور یہ ساری چیزوں کے باوجود مرد کو اس کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہوتا. اور بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو بالکل معمولی سا اخراج اس کا ہوتا ہے نا، انزال ہوتا ہے، تو اتنا معمولی سا اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے نا ایک معاملہ مخفی ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بھئی جیسے آپ نے پڑھا نا کہ ایک دخول ہے اور ایک ہے کیا نام ہے طلاق کے مسئلے میں. نکاح آدمی کرتا ہے تو اس کے بعد کامل مہر تب لازم ہوتی ہے جب جمع کرے یا پھر خلوت صحیحہ پائی جائے. اب خلوت صحیحہ میں انہوں نے اندر کارروائی کی ہے یا نہیں کی ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ظاہراً کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی ان کو موقع تو فل ملے نا. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جب دخول ایک مرتبہ اتنا ہو چکا ہے، اب اس کے بعد انزال ہوا یا نہیں ہوا یہ انسان کو کبھی خود کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. وہی جوش ہوتا ہے تو حرارت ہوتی ہے، اور کبھی بہت معمولی مقدار میں ہوتی ہے جس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے پھر احتیاطاً حکم اسی پر لگایا ہے کہ جب اندر گیا تو بس سمجھو فرض ہو چکا ہے، بے شک انزال نہ ہو. اس کی ایک دوسری مثال وہ نیند والی بھی ہے. آپ سو گئے، استرخاء مفصل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد خروج ریح، ہوا کا نکلنا، یہ ہوا یا نہیں ہوا یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، انسان سویا ہوا ہے. تو اس لیے پھر ظاہر کو دیکھ کر حکم لگایا جاتا ہے، اور ظاہر کیا ہے کہ آپ سو گئے تو بس نکل چکا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ہے، یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا. اور چھپ جانا حشفے کا فی قبر اور دبر، اگر شرمگاہ یا پچھلے میں، تو کہتا ہے کہ یہ فرض ہو جاتا ہے غسل کرنا علیہما، دونوں پر، فاعل پر بھی اور مفعول نیچے لکھے. ولو لو مکلفین، اگر دونوں کیا ہے مکلف ہے، دونوں بالغ ہے تو دونوں پہ فرض ہوتا ہے. سوال یہ کہ جو کرنے والا فاعل ہے اس کا تو غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے نا، لیکن مفعول پر کیوں ہوتا ہے؟ اس کا تو معاملہ واضح ہے نا. کہتے ہیں مفعول پر اس پر بھی احتیاطاً ہوتا ہے، ٹھیک ہے، احتیاطاً علیہما، دونوں پر. اور نیچے لکھے مکلفین، دونوں مکلف ہو، دونوں کیا ہو مکلف ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی، حدیث میں آتا ہے ترمذی کی حدیث ہے، چوپائی کے ساتھ اس نے کارروائی ڈال دی یا مردہ لڑکی کے ساتھ اس نے کر لیا، اب یہ بتائیے محل شہوت نہیں ہے نا، یہ ہے زندہ آدمی محل شہوت ہوتا ہے نا، یہ تو مردہ ہے. اب ویسے انسان کو گن آتی ہے، جانور ہے. تو اس طرح صورت میں اگر کوئی کر لیتا ہے تو اب اس صورت میں پھر اگلا چونکہ مکلف نہیں ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں، اب اس کے لیے شرط ہے کہ آپ
پھر صراحتاً انزال ہونا ضروری ہے. اب اگر انزال ہوگا پھر غسل فرض ہوگا, انزال نہیں ہوا تو خواہ مخواہ اندر ڈال دیتے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ترغیب نہیں ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. سمجھ آ گیا؟ تو 2 منٹ رہ گئے. اس کے بعد دیکھو وحیض و نفاس, اسی طرح غسل فرض ہو جاتا ہے کب؟ حیض اور نفاس کے ختم ہو جانے کے بعد. ایک عورت کو حیض آیا یا نفاس 30 دن 40 دن جتنے بھی تھے وہ گزر گئے, اس کے فوراً بعد عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اور دلیل اس کی وہی قرآن کی آیت ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض حتی یطہرن, تم عورتوں سے اس وقت تک دور رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اور ایک قرات کے مطابق حتی یطہرن, اچھے طریقے سے پاک ہو جائے. اور اچھے طریقے سے پاکی کب ہوگی؟ جب 2 کام ہو, ایک تو خون بند ہو جائے اور دوسرا غسل بھی کر لے, یہ دونوں کام. تو اس لیے حیض اور غسل کے بعد, نفاس کے بعد غسل کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. سمجھ آ گئی نا؟ نفاس کے بعد. اچھا, لا مزی و ودی و احتلام بلا بلل, مزی کے بعد اور ودی ان 2 چیزوں کے بعد غسل فرض نہیں ہوتا ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل فرض نہیں ہوتا. مزی آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کھیلتے وقت, بیوی کے ساتھ کھیلتے وقت یا بوس و کنار کرتے وقت پتلا جو پانی ہے وہ نکل جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کو مزی کہتے ہیں نا. تو اس میں وہ زیدفتن و شہادن والی چیزیں نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے کیا ہوگا کہ اس سے وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل فرض نہیں ہوگا. ودی یہ بھی وہ گاڑھا پانی جو پیشاب کرتے وقت اس سے پہلے یا اس کے بعد میں نکلتا ہے, تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا. اس کی ایک بہت واضح دلیل یہ کہ حدیث میں شاید کہ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ, خود پوچھا تھا یا ایک صحابی کو بھیجا تھا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور کہا تھا کہ آپ پوچھ کے آؤ یا رسول اللہ اگر اس طرح مسئلہ ہو جائے تو غسل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس میں صرف وضو کافی ہے. ٹھیک ہے, وضو کافی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں نا, سخت سردی میں وہ غسل کرتے تھے اور اس وجہ سے مزی آ گئی, ودی آ گئی, تو بس وہ انہوں نے سمجھا کہ شاید اس پر غسل فرض ہے, تو وہ اس کے بعد غسل کرتے تھے. اور سخت سردی میں غسل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے کیا جی خبر کل تو خلا نہیں رسی دلی سمجھ گیا نا باقی. و احتلام بلا بلل, اچھا احتلام ٹائم ختم ہو گیا. وہ احتلام جو بغیر طریقے ہو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا. مثلا آپ رات کو سو گئے, آپ نے خواب دیکھا, سب کچھ کر ڈالا آپ نے, صحیح ہے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلی آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں, کہتے اس سے غسل بھی فرض نہیں ہوگا. اب اس میں تقریباً کوئی 12 یا 16 صورتیں بنتی ہیں, صحیح ہے, تو وہ میں نے دکھانا تھا لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر سے اتنا سمجھا گیا نا یہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی احتلام خواب آپ نے دیکھا, سب کچھ کیا اور خواب میں احتلام بھی ہو گیا, لیکن صبح آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو مزہ ہے نا, موجہ موجہ. تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا. احتلام ہو جائے تو نظر آ رہا ہے نا, میں اسی لیے بتا رہا ہوں اس میں 16 صورتیں, صبر کر, کسی نہ کسی میں تو آ جائے. غسل کے وقت بندہ منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا, غسل کر کے بعد میں 10-15 منٹ بعد میں یاد آ گئی. ہاں پھر بھی ہو جاتا ہے, پھر بھی صرف کلی کر لے, ناک میں پانی ڈال لے کافی ہے. بے شک وہ لمبے غرغرے اور ناک تک پانی چڑھانا وہ نہ بھی کرے, جس طرح وضو میں نہیں کرتے, کلی کرتے اور ناک میں بس انگلی صاف کیا, اس سے بھی ہو جاتا ہے, بے شک ہو جاتا ہے.